الیکٹریسٹی یا کرنٹ سے جو برن ہوتے ہیں سر، ایک تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس میں جو ہے وہ فوری فرسٹ ایڈ ہمیں کیا کرنی چاہیے. کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو طرح طرح کے ہمارے ہاں جو ہیں وہ متس ہیں، تو کائنڈلی بتائیے کہ سب سے پہلے اگر کسی کو کرنٹ لگ رہا ہو آپ دیکھیں یا اس کو لگ چکا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ جو اگر کرنٹ لگا ہے کسی کو اور وہ کسی کو سامنے ہے، کوئی دوسرا ساتھ ہے، تو سب سے پہلے اس کو کسی لکڑی سے یا کسی ایسے جو جس سے کرنٹ نہیں گزرتا اس کو اس سے الگ کریں. خود فوری طور پہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں. فوری طور پہ کوشش کریں کہ مین سوئچ بند کر دیں یا وہ تار کو اس سے پیچھے کر دیں، لیکن کسی لکڑی سے یا ایسے آبجیکٹ سے، پلاسٹک کے جس سے کرنٹ نہیں گزرتا، ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں. جیسے اس پیشنٹ کو کرنٹ لگتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے خدا نخواستہ اس کا جو ہے کوئی ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا. اس کو فوری طور پہ پھر ضرورت ہوتی ہے فرسٹ ایڈ کی. فوری طور پہ اس کو جو ہے نا قریب کا جو ٹراما سینٹر ہے، مین ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اس کو فوراً شفٹ کیا جائے، کیونکہ اس میں جو جان لیوا چیز ہے وہ ہے کہ اس کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، ریگولر ہو جاتی ہے. کہیں وہ تو نہیں اس کا شروع ہو گیا. وہ ایسی چیز ہے جو کہ منٹوں سیکنڈوں میں مریض کی جان لے سکتی ہے. وہاں سے وہ چیز کلیئر ہو جائے، پھر اس کے بعد جو اس کا جلا ہوا حصہ ہے، جہاں یوزلی کلائی کے اوپر، بازو پہ، ہاتھ پہ یہ کرنٹ لگتا ہے، کئی دفعہ سر پہ بھی ٹچ کر جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے پلاسٹک سرجری کا ہمارا کام شروع ہوتا ہے. جی سر، ہمارے یہاں چونکہ یہ سب کانٹیننٹ میں، انڈیا میں یا پاکستان میں ہے اوپن وائرز، اور یہاں پہ لوگوں کو کرنٹس بھی زیادہ لگتے ہیں. اب اس کی بھی کئی اقسام ہیں سر. جیسے بارش ہو تو لوگوں کو پانی سے کرنٹ لگ جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ احتیاطی تدابیر بتائیے گا، کیونکہ ہمارے کافی سارے جو واپڈا والے جو لائن مینز ہیں، یہ ان کے حادثات ہوتے رہتے ہیں، اور گھروں میں بھی عموماً بچے جو ہیں وہ سوئچ میں ہاتھ دے لیتے ہیں. تو اس میں سر ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ احتیاطی تدابیر، آپ کیا احتیاط کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنٹ سے بچا جائے، اور کتنی دیر میں اور کتنے جو ہے وہ ہائی وولٹیج سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں جی، یہ جو الیکٹرک کرنٹ ہے، بجلی لگنا جو ہے، یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ خطرناک قسم کی انجری ہے. یہ جان لیوا بھی اسی وقت ہو سکتی ہے، اور جو سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے اعضاء کے معذور ہونے کی، بازو کی، ٹانگ کٹنے کی، اس میں یہ جو الیکٹرک انجری ہے یہ ٹاپ ہے. اور اس میں ہمارے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ یوزلی ینگ طبقہ ہے، جو ایک تو ورکرز ہیں، اس میں یہ جو بجلی کے کھمبوں پہ کام کرتے ہیں، واپڈا کے لوگ ہیں، یا اسی طرح یہ جو ہمارے کیبل کے لوگ ہوتے ہیں، کیبل کیونکہ وہ تاریں وہیں سے گزر رہی ہیں، ٹیلی فون کے لوگ ہیں. پھر کئی دفعہ گھروں کے الیکٹریشین جو ہیں، تو پراپر جو پروٹیکٹیو جو گلوز ہیں، گیئر ہے، وہ لازمی ہے، اور جو ان ٹرینڈ بندہ ہے اس کو بالکل نہ کرے. اب لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بجلی ہے یہ کس قدر طاقتور ہے، اور اس کی جو انجری ہے وہ کس قدر جو ہے نا خطرناک اور گہرائی تک جاتی ہے. جب سر ہم اتنے ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بھی جو الیکٹریشینز ہیں، یا وہ اتنی بے احتیاطی سے کام کرتے ہیں کہ وہ نہ گلوز پہنے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے وہ یار کوئی بات نہیں ہے، یہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کتنا آپ کا کیا پیغام ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے گیئرز یا اپنا یونیفارم جو ہے وہ کمپلیٹ کریں؟ دیکھیں جی، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سگنل پہ اگر گزر رہے ہیں، اشارہ بند ہے، ریڈ لائٹ چلی ہوئی ہے اور آپ گزر جاتے ہیں، کئی دفعہ تو آپ گزر جائیں گے، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پھر تو ایک زندگی کا ایک روک لگ گیا. کیونکہ جب بھی ان کا یہ انجری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اعضاء متاثر ہو جاتا ہے. نس کئی دفعہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، پٹھے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، جل جاتی ہیں ساری. تو اس وجہ سے اس پہ تو میرا خیال ہے کہ کمپین چلنی چاہیے ہر جگہ پہ. ہمیں ایز اے قوم جو ہے نا، اس کو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، بیوقوفی ہے کہ آپ یہ جو اس کے پروٹیکشن ہے اس کو نہ لیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے اگر ہم دیکھیں جو جلے ہوئے مریض آ رہے ہوتے ہیں ہمارے بند سینٹر میں، ہر چوتھا مریض یہ بجلی سے جلا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ان میں بھی ہمارے گھروں میں احتیاط نہیں ہے. ہماری جو یہ لائیو وائرز ہیں، یہ جو تاریں ہیں، یہ بالکل چھتوں کے پاس سے گزر رہی ہیں. پھر اب کچھ کم ہوا ہے، پہلے تو یہ تندی والی ڈور جو ہوتی تھی، یہ بڑی ایک جو ہے میٹیلک ڈور، اس سے کرنٹ لگ جاتا تھا. تو یہ ان کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی انجریز ہیں کہ جس سے بہت ڈیمیج ہوتی ہے اعضاء کو. سر اس سے موت کیسے واقع ہوتی ہے کرنٹ لگنے سے؟ جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی جب بجلی کرنٹ لگتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بجلی آپ کے پورے جسم سے گزری ہے، پورا ایک اس کا سرکل بنتا ہے. اگر آپ کا دل اس سرکل کے اندر ہے، ہاتھ آپ نے لگایا اور پاؤں سے کرنٹ کیا، جب وہ بجلی کی لہر گزرتی ہے تو آپ کے دل کو وہ بند کر دیتی ہے.
تو یعنی کہ ہارٹ کے بند ہونے سے، ہارٹ کے بند ہونے سے جو ہے نا سب سے زیادہ موت واقع ہوتی ہے کہ ہارٹ اسی وقت جو ہے نا وہ کیونکہ ہارٹ کے اندر بھی جیسے پیس میکر ہیں اور یہ سارا لگا ہوتا ہے، اس کی الیکٹرک ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے. جیسے ہی اتنا ہائی وولٹیج گزرتی ہے تو اس کا سارا جو دل کا نظام ہے وہ اسی وقت دل جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ اسی وقت فوری ڈیتھ کی یہ کاز ہے. سر ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف میتھس ہیں کہ کوئی ریت ڈال دیتے ہیں، کوئی مٹی ڈال رہا، کوئی کہتا ہے اس کو دبا دو فوری جو ہے وہ زمین کے اندر، یا وہ اس کی ان میتھس کی کوئی حقیقت ہے؟ اور اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے تو اس کا جو ہے وہ میڈیکل پروٹوکول کیا ہے؟ اس میں دیکھیں جی، جیسے پہلے میں نے کہا کہ فوری طور پہ تو کرنٹ والی جگہ سے ہٹانا اس کو ضروری ہے، اور اس کے بعد فوری طور پہ اس کو ہاسپٹل کرنا تاکہ اس کی ECG ہو، اس کے دل کا ہمیں پتہ چلے کہ اس کی دل کا کوئی دھڑکن متاثر تو نہیں ہوگی، اس کا علاج فوری طور پہ کیا جائے. پھر جس اعضاء کو بجلی لگتی ہے اس اعضاء میں خون کی سپلائی جو ہے نا وہ رک جاتی ہے، خون کی نالیاں جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہیں، جو پٹھے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں. فوری طور پہ ان کو ریلیز کرنا، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ سوجن آ جاتی ہے کہ خون کی روانی بند ہو جاتی ہے، اس کو فوری طور پر ریلیز کرنا ضروری ہے، ورنہ ادروائز وہ حصہ، وہ ہاتھ یا پیر، وہ پرماننٹ اس میں اتنی سوجن آ جاتی ہے کہ خون چلنا بند ہو جاتا ہے اور وہ اعضاء ڈیڈ ہو جاتا ہے. ودن فیو آورز اس کو فوری طور پر ریلیز کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جب یہ انیشیل فرسٹ ایڈ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کے جو پٹھے، جو نسیں، جو جلد ڈیمیج ہو گئی ہے اس کو ہم دوبارہ کیسے نئی جلد لے کے آئیں، کیسے اس کے جو پٹھے ہیں اس کو دوبارہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں، دوبارہ بنائیں، اس کی جو نسیں ہیں اس کو درمیان میں جوڑ کیسے ڈال کے دوبارہ ہاتھ کے اندر جو محسوس کرنے کی اور حرکت کرنے کی جو طاقت ہے واپس بحال کریں. سر کیا کرنٹ لگنے سے جو چیزیں جن کے اعضاء ڈیمیج ہیں وہ بحال ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو سکتے ہیں تو کتنے عرصے میں ہو سکتے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ بڑے ایک تو ایسے ہوتا ہے کہ نوعیت پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ تو اتنا ہائی وولٹیج آتی ہے کہ وہ بالکل جل کے کوئلہ بن جاتا ہے انفارچونیٹلی، تب تو ظاہر ہے کہ وہ ضائع ہو گیا. لیکن اگر کچھ انیشل وہ بچ جاتا ہے تو پھر ہمارا اس کا بڑا پھر لمبا پروسیس ہے، کیونکہ یہ بجلی کا کرنٹ ایسا ہے یہ پورا اندر تک گزر کے جاتا ہے جسم کے، تو اوپر والی اسکن سے لے کے جو نیچے ہڈی تک ہے وہ بھی اس میں ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور بیچ میں جتنے آپ کے پٹھے ہیں، نسیں ہیں، خون کی نالیاں ہیں وہ بھی ساتھ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے ریکنسٹرکٹ، اگر ہم نے ہاتھ کو قابل استعمال بنانا ہے یا اس شخص کو کوئی معذور ہونے سے بچانا ہے. اس کے لیے ہمیں پہلی اسٹیج میں کم از کم اس کو جب انیشل برن ہے اس کو مینیج کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جلد لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا کام جب ایک دفعہ جلد آ جاتی ہے پھر جو اس کی نسیں، پٹھے، خون کی نالیاں متاثر ہوئی ہیں ان کو دوبارہ ڈالتے ہیں اس میں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں. اور اگر ایسے کوئی متاثر ہیں تو ہمارے اب یہ جو بڑی ایڈوانس قسم کی سرجری ہے یہ ساری اویلیبل ہے. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ سر.